बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सोबिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान करीम में शामिल हो चुके हैं और अब क़यामुल लैल यानी आखिरी अरशा शुरू होने वाला है, और इसके अंदर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क़यामुल लैल की इम्पोर्टेंस पे और कुछ अज़कार जो हमें अल्लाह ताला से करीब करने में काफ़ी मावन साबित होते हैं। तो सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र। कुरान में अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र के बारे में फ़रमाते हैं कि तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है, वो कितनी अज़ीम अज़मत वाली, क़द्र मंज़लत वाली, शान वाली रात है, और इसके अंदर जो हम अमल करते हैं वो हमारे अंदाज़े से भी ज़्यादा हमें उसका अजर हासिल होता है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम कोशिश करें कि इस रात को पाएं और इसमें हम इबादत करें, और अपने जितना हमारा हो सकता है इसके ऊपर हम अमल करें, और ख़ुद भी ना बल्कि सारी रात जाके इबादत करें, बल्कि अपने घर वालों को भी जगाएं और इन रातों में इबादत करें, क्योंकि जो आखिरी अशरा है उसकी कोई भी रात लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारा आखिरी अशरा है उसकी पूरी रातों में हम इबादत करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में कमर कस लेते थे और वो बहुत मेहनत करते थे इस इबादत के लिए, और हम सबको भी जगाते थे और कहते थे कि अपने घर वालों को भी जगाएं और पूरी पूरी रात इबादत करते। देखा जाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनके तो दर्जात पहले से ही बुलंद थे, फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत की, इबादत की। उन्होंने हज़रत अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया था कि फ़ातिमा तुम ख़ुद मेहनत करो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने के लिए, क्योंकि क़यामत वाले दिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। तो इससे क्या साबित होता है कि हम सबको पूरी अपने दिल लगा के मेहनत से इन रातों में इबादत करनी चाहिए, ताकि हम अल्लाह का कुर्ब पा सकें, अपने आप को बख्शवा सकें। और इत्तिकाफ़ में बैठना अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है, जैसे तो आप कोशिश करें कि आप बैठें, आप अपनी ताकत के मुताबिक आप 4 दिन 2 दिन जितने दिन बैठ सकते हैं बैठें, और अगर आप नहीं भी बैठ सकते तो फिर आप इन रातों में जागने का बंदोबस्त करें, एहतमाम करें, अपनी फैमिली को जगाएं और इन रातों में ज़रूर इबादत करें, क्योंकि ये जो रातें हैं अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि 1000 जो महीनों से बेहतर है एक रात। तो अगर इस तरह हम देखा जाए तो ये 30,000 जो 1000 हैं, 30,000 से ज़्यादा हम इसका अजर व सवाब कमा सकते हैं। तो ऐसी इबादत हमें कहाँ मिलेगी कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारा हर अमल बढ़ा दिया, हमें इतनी ज़्यादा खुशखबरियाँ सुनाई। तो कोशिश हमें इस अमर की करनी चाहिए कि हम इस इबादत का एहतमाम करें, इन रातों में हम जागें, अपना दिल से खुशू से इबादत करें। और जहाँ तक नेकियां हासिल करने की बात है, आजकल हमें तो नेकियों की कोई कदर व कीमत नज़र नहीं आती, लेकिन क़यामत वाले दिन हर नेकी मैटर करेगी। इंसान तरसेगा कि अगर उसे कहीं से एक नेकी मिल जाए, और उस एक नेकी से आपके मीज़ान का पलड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। और ये कोई बड़ी नेकी की बात नहीं हो रही, कोई ज़र्रा बराबर भी अगर आपकी नेकी होगी तो उसका भी अजर उस दिन मिलेगा। तो इसलिए जब यह कहा जा रहा है कि 1000 महीने से ज़्यादा मतलब इसके आपको सवाब मिलेगा, तो इट्स अबाउट लाइक 84,000 ईयर्स बनते हैं अगर हम इबादत करें और ये हमें इसका सवाब मिलेगा। तो क्या आजकल हम देखें तो हमारी उम्रें तो 84 ईयर्स की तो होती भी नहीं है, और अगर हम सारी उम्र 100 साल की भी उम्र पालें तो क्या हम 84,000 ईयर्स की इबादत कर सकते हैं? तो कितना बड़ा ये अजर और सवाब अल्लाह ने हमें। और हमें क्या चाहिए कि हम इस बाबरकत महीने में अगर इबादत करें, हम लोग तो कोई इतनी इबादत कर भी नहीं सकते, हम तो इत्तिकाफ़ में भी नहीं बैठ सकते। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि अगर हम लोग किसी वजह से रातों को जागते हैं, और लाइक कि अगर हमारी तबीयत ख़राब है, सारी रात हम करवटें बदलते हैं और सो नहीं सकते, और इसी तरह अगर कोई शादी का फंक्शन है तो सारी रात शादी में गुजर जाती है। उस फंक्शन में अगर कोई हमारा प्यारा आया हुआ होता है तो हम उससे सारी रात बातें करते रहते हैं, और यहाँ तक कि फजर हो जाती है। और इवन हमने कहीं ट्रैवल करना है तो एयरपोर्ट पे हम अपनी फ़्लाइट के लिए पूरी रात गुजार सकते हैं, तो तब भी हमें कोई बुरा नहीं लगता, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। तो फिर ये रातें भारी क्यों? इन रातों को हम क्यों नहीं जाग सकते? इन रातों को हम क्यों नहीं एहतमाम कर सकते और अपने लिए अजर व सवाब कमा सकते, अपनी बख्शीश करवा सकते? तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन रातों में जागें। और अगर आपने जागना है तो अगर आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, आप कहीं सैर सपाटा कर रहे हैं, आप किसी से बातें कर रहे हैं और आप इबादत नहीं कर रहे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
آپ کو جاگنا ہے تو عبادت کرنی ہے. اور اب آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو قیام ہے، قیام کے اندر اگر آپ نیت کی ثواب سے قیام کرتے ہیں تو آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور قیام کے اندر ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ہم اس میں ہم تسبیحات کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں. تو یہ ساری جو ہم عبادات ہیں وہ کر کے خود کو بخشوا سکتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پاؤں تو کیا مانگوں؟ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہی کلمات ادا کیجیے گا. یہ کلمات ہیں: اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنا. بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے تو مجھے معاف فرما. عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینے والا، ڈیلیٹ کر دینے والا. تو ہم اللہ کی اسی صف سے ان کے لیے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں بخش دے. اسی طرح اب ہم بات کرتے ہیں ان اذکار کی کہ جب ہم اس رات عبادت کریں تو ہمیں اپنی عبادت کو لے کے کس طرح چلنا چاہیے. آپ سب کو پتہ ہے کہ قیام کی امپورٹنس کیا ہے. قیام کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن شریف جتنا زیادہ پڑھ سکیں وہ پڑھیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے لیے ایک ٹائم سیٹ کر لینا چاہیے. 35 منٹس آپ لے لیں، آپ جہاں سے قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے آگے شروع کریں. اپنے پاس ایک ٹیبل رکھ لیں، وہاں پہ آپ اپنا قرآن شریف کھول کے رکھ دیں، اور ہر نفل میں، ہر رکعت میں آپ تقریباً 2 صفحے پڑھیں، اور جب تک آپ آسانی کے ساتھ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں ان نوافل میں پڑھیں. اور اس سے آپ کو آسانی ہوتی ہے. اور آپ جب تھک جائیں تو آپ بے شک بیٹھ کے بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ اذکار کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے اللہ میاں سے ہم قربت کا ہمارا ذریعہ بڑھتا ہے. جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں اتنی ہمارے اوپر مہربانیاں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہے صدقہ. اگر کسی نے صدقہ نہیں کیا تو وہ ہر رات، اس جو ہماری 10 راتیں ہیں اس عشرے کی، ہمیں صدقہ کرنا ہے. اور اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق کتنا صدقہ کرنا چاہتے ہیں. آپ وہ ضرور نکالیں، کیونکہ جس رات لیلۃ القدر اللہ کے حکم سے ہمیں مل گئی، یا وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی اور ہم نے صدقہ کیا ہوا، تو ہمارا صدقہ 84,000 ایئرس تک ہمارا صدقہ ادا ہوتا رہے گا اور ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جس نے 10 آیتوں کے ساتھ قیام کیا وہ غافلین میں سے نہیں ہے. جس نے 100 سے قیام کیا وہ عبادت گزار بندوں میں شامل ہوتا ہے. اور جس نے 1000 آیت کے ساتھ قیام کیا تو وہ اللہ کے ایک ایسے لوگوں میں شامل ہوتا ہے جو خزانے جمع کرنے والے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم جو قیام کریں اس کے اندر ہم قرآن شریف جتنا ہو سکے وہ پڑھیں، کیونکہ قرآن شریف پڑھنے سے نفلوں میں جب آپ اس عبادت کا ایک بہت زیادہ کمبائن مقصد ہے کہ جب آپ نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس میں قرآن پڑھنا ہو جاتا ہے. نفلوں میں آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ دعائیں مانگتے ہیں، آپ کا دل، آپ کا جسم رکوع سجود میں لگا ہوتا ہے، آپ کی ساری توجہ اس عبادت میں ہوتی ہے. تو یہ ایک مرکب ہے، تمام عبادات اس قیام میں آ جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے اپنے خشوع کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے مانگیں اپنے بخشش کا ذریعہ، اور کوشش کریں کہ دل لگا کے ان راتوں میں ہم عبادت کریں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اذکار کی طرف. ہمارا جو پہلا ذکر ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے رزق بھی عطا کرتا ہے. اور اس کو پڑھنے سے 100 دفعہ اگر آپ پڑھتے ہیں یا جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں، تو آپ کے اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے بھی برابر ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف کر دے گا. اور یہ بہت ہی بہترین عمل ہے قیامت والے دن کے لیے. اسی طرح ہم اپنا دوسرا ذکر، اس کو بھی آپ 100 دفعہ پڑھیں. لا الہ الا ہوا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس سے آپ کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. آپ کی 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور اس کا بھی آپ کو قیامت والے دن بہت اجر و ثواب ہے. تیسرا ذکر ہمارا درود شریف ہے. ہمیں 10 دفعہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 10 دفعہ آپ اگر درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں، آپ کی انگزائٹی دور ہوتی ہے، آپ کو بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور اب ایک مختصر جو ہم درود شریف ہے جو ہم شیئر کریں گے یہاں پہ، وہ آپ پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور یہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد ہمارا ذکر ہے جو کہ تیسرا کلمہ ہے،
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر. ہم نے یہ یہاں تک ہی پڑھنا ہے. 33 دفعہ ہم یہ نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور آخری دفعہ ہم یہ پورا پڑھیں گے. تو اس کو آپ جیسے جیسے پڑھیں گے اس کا بھی انتہائی ثواب ہے. یہ کلمات ہی صدقہ ہیں اور یہ سیدھے اوپر جا کے اللہ کے عرش کے گرد گھومتے ہیں اور مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ان کی آواز آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ بہت ہی پیارے تھے. تو ہمیں یہ بھی پڑھنے ہیں. یہ بھی ہمارے درجات بلند کرنے میں ہماری بہت مدد کریں گے. دعا ہماری عبادت کا حصہ ہے اور دعا ہمیں پڑھنی نہیں ہوتی، مانگنی ہوتی ہے. دل سے خشوع سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعا مانگو کیونکہ میں تمہارے نصیب دعا سے بدلتا ہوں. تو کچھ کلمات ایسے ہیں جو ہمیں دعا سے پہلے پڑھنے چاہیے جس سے ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرتا ہے. تو وہ کلمات ہیں جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم. تو آپ یہ کلمات پڑھیں، دل سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری عبادات قبول ہوں. آج کی ویڈیو میں میں صرف آپ سے آخری عشرے کی امپورٹنس شیئر کرنا چاہتی تھی کہ اس کا بہت بہت اجر ہے، اس کی بہت امپورٹنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کوئی ضرورت نہیں تھی عبادات کی، ان کے درجات بلند تھے، مگر انہوں نے بھی آخری عشرے میں بہت محنت سے اور بہت لگن سے پوری رات جاگ کے اور اپنے گھر والوں کو جگا کے عبادت کی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے نہ صرف خود ہم عبادت کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے عبادت کریں اور دل سے کریں. اور اللہ میاں نے جو یہ موقع دیا ہے کہ جو ہماری عبادت کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، اگر ہم اس رات کو پالیں گے تو ہمیں بہت ہی اجر و ثواب ہے، ہماری بخشیش ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یہ رات نصیب ہو. اور وہ بہت بابرکت رات ہے اور وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ رات نصیب ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ فالو اٹ اینڈ ڈو کمنٹ. اور اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.